बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, हमारे सहाफ़ी हजरात का, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले जिस तरह पंजाब में बड़ी कोशिश की गई, हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह इमरान ख़ान की वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की जाए। और क्यों ख़त्म की जाए? क्योंकि उन्होंने राय फ़रार इख्तियार करना था इलेक्शन से। जब भी इलेक्शन होते हैं 17 जुलाई को आपने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा कि तमाम नज़र आने वाली और नज़र न आने वाली ताकत है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इमरान ख़ान के साथ मिलकर पहली दफ़ा पाकिस्तान में ताकतवर तरीन हलकों को शिकस्त दी और पंजाब में इमरान ख़ान की हुकूमत बनी। इसी तरह 8 ज़िमनी इंतखाबात हुए कौमी असम्बली के हलकों के, और आपको पता होना चाहिए कि ये वो हलके थे जो हमने तमाम अरकानी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन ये 8 उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर कर दिए जो कि इनके ख्याल में 2018 में ये करीब तरीन मार्जन से या कम मार्जन से ये हलके हारे थे, और अगर तमाम जुमातें इनकी नज़र में मिल जाए तो इमरान ख़ान को शिकस्त दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान ख़ान ने उनको शिकस्त फाश किया। फिर इस तरह पंजाब में जब इमरान ख़ान साहब का फ़ैसला हुआ कि अगर पाकिस्तान को आपने डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, पाकिस्तान में अगर आपने अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, आपने यहाँ पे इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, तो फिर कौम के पास जाए, कौम से मत डरे, आवाम को फ़ैसले का इख्तियार दे दे कि कौम खुद फ़ैसला करे कि उनकी क़ियादत कौन करेगा, मुल्क कौन चलाएगा और कौन इस मुल्क के ऊपर हुकूमत बना के फिर आवाम के मर्ज़ी और उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसले करेगा। लेकिन ये भाग रहे थे, लिहाजा पंजाब में हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ कि तमाम प्रेशर, ब्लैकमेलिंग, 25-25 करोड़ की एक मेंबर को ऑफर्स, अननोन नंबर से कॉल्स, इन तमाम के बावजूद लोगों ने उनका मुकाबला किया, डट के खड़े हो गए इमरान ख़ान के साथ, क्योंकि इस वक्त इमरान ख़ान का टिकट बिकता है। इमरान ख़ान का टिकट जिसके पास है वो इलेक्शन जीतेगा। पंजाब का फैसला हुआ, और मैं आपको बताना चलूँ कि इंशाअल्लाह कल रात हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी डिज़ाल्व कर लेंगे 10 बजे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में तो इलेक्शन होंगी ही, लेकिन 60% पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो तो फिर तो चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आप जनरल इंतखाबात की तरफ जाए, ताकि पाकिस्तान में जो हिजान की कैफियत है, इस हिजान से पाकिस्तान निकल आए और हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ सके। इसी तरह कराची में आप देख रहे हैं कि जो एक तबका था जिनके ऊपर कत्ल गारतगरी का, माफिया का, इस किस्म के इल्ज़ामात थे, एक दूसरे के ऊपर कत्ल के फतवे उन्होंने डाले, वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे किस लिए हुए? पहले तो इकट्ठे होते थे इमरान ख़ान का मुकाबला करने के लिए, लेकिन इमरान ख़ान ने सबको मिला के इकट्ठी शिकस्त दी। तो फिर इकट्ठी ये हुए कि हम किस तरह इलेक्शन का बाइकाट करें, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, माशाअल्लाह, वो कहते हैं कि पीपल पार्टी की मकबूलियत, वो तो सबको पता है कि पीपल पार्टी की क्या हालत है। लाड़काना में भी अगर आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हो तो फरजंदी जरदारी अपना यूनियन कौंसल भी हार जाएगा, वो वहाँ पे भी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह कल रात से फुटेज सामने आ रहे हैं, आपकी मीडिया चैनल ने भी चलाए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि बूरिया भर के किस तरह जो बैलेट पेपर्स है उनको चोरी किया जा रहा है, तो ये शर्मनाक है, और इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन को भी ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती है तो आपको फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, फौरी इंतखाबात होने चाहिए। मुल्क को अगर हमने हिजान से निकालना है और स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो फिर भी हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हालत तो ये बनी हुई है कि सिर्फ एक इस्लामाबाद, जो वफाकी हुकूमत 27 किलोमीटर की हुकूमत है, वो अपनी इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए और वहाँ पर भी इंतखाबात नहीं कर सके। तो इनकी तो ये हालत है, लेकिन कब तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? आवाम का सामना तो किसी दिन करना पड़ेगा, और आवाम ने इनका एहतिसाब करना है कि किस तरह आपने अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए पाकिस्तान की खुददारी का सौदा किया, किस तरह आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, किस तरह जाली FIR दर्ज किए, किस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को आपने शहीद करवाया, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान ख़ान के ऊपर आपने फायरिंग करवाई, कातिलाना हमला करवाया, आज़म स्वाति के ऊपर आपने तशद्दुद किया, पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए उनके ऊपर FIR किए। इमरान यास खान की मिसाल आपके सामने है कि किस तरह वो तशद्दुद का निशाना बने, किस तरह उनके ऊपर, और अब तो इत्तला आ रही है कि कल रात भी कोई उनके ऊपर FIR वगैरह दर्ज हुआ है। तो अगर ये हुआ है तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान को इस हिजान से निकालने का वाहिद रास्ता जो है वो इंतखाबात है। यहाँ पे मैं हल्के के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ, ठीक है, कि जो आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं
آپ کو پتہ ہے کہ سوات کی تاریخ کا سب سے زیادہ کام پچھلے 4 سالوں میں ہم نے کیا. سوات موٹر وے یہاں پہ ہم نے فیز 1 مکمل کیا. سوات موٹر وے فیز 2 کے اوپر کام شروع کیا. ملم جبہ کو ایک دفعہ پھر سے فعال کیا, وہاں پہ جس طرح سیاحت کو فروغ دی. کالام, پھر ہمارے جو گبن جبہ اور نئے مقامات ہم نے ڈیولپ کیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لنک روڈز تعمیر کیے. ٹورزم پولیس یہاں پہ پہلی دفعہ بنی. ریسکیو 1122 ہر تحصیل میں ہم نے یہاں پہ اس کا آغاز کر دیا. پھر اس کے ساتھ سیدو اسپتال مکمل کر دیا جو نئی بلڈنگ تھی. ڈینٹل کالج مکمل ہو گیا. یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا. یہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا. اینیمل سائنس یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا. ویمن یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا. یہ صرف اور صرف 4 سالوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے ہفتے ہمارا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس ہمارا مٹر تحصیل میں اس کا بھی آغاز ہونا تھا, لیکن اس کی منظوری ہو چکی ہے. اس کا افتتاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تحریک انصاف 2 تہائی اکثریت سے پھر بھی آ رہی ہے, لیکن وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس یہ محب اللہ خان کا حلقہ بنتا ہے. وہاں پہ ہم خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے کیمپس کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں. تو میڈیکل کالج تو بنایا, اس کے ساتھ ہم نے ڈینٹل کالج بنایا, لیکن اب خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس بھی اب یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کبل اسپتال کی اپ گریڈیشن, خواجہ خیرہ اسپتال کی اپ گریڈیشن, مٹا اسپتال کی اپ گریڈیشن, پہلا برن سینٹر یہ قیام بھی ہم نے یہاں پہ کیے. پھر اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کا پہلا بچوں کا بڑا اسپتال یہاں پہ کبل گاف کورس میں, اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے. میرے خیال سے یہ 2-3 مہینے کے اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا, تو اس کے اوپر بھی ہم نے کام کا آغاز کیا. پھر اسی طرح یہاں پہ مختلف لنک روڈز, صرف NA4 کی اگر میں بات کروں تو 100 سے زیادہ مساجد ہم نے سولرائز کیے یہاں پہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کے حوالے سے کبل گراؤنڈ میں باسکٹ بال کا کورٹ بنا, فٹ بال کا, کرکٹ کا, پھر اس کے ساتھ وہ بیڈمنٹن کا, پتہ نہیں کہ کیا کتنے یہاں پہ کام ہو گئے. ایریگیشن کے بہت سارے کام, چھوٹے روڈز, گلی محلے کی پختگی کے کام, ٹیوب ویلز, یہ بڑی تعداد میں ہوئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے, کسی سے بھی پوچھے کہ 50 سال تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا کام کیا تھا, تو یہ کبھی کسی نے نہیں کیا. تو یہ بالکل تاریخ ہم نے رقم کر دی, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک دفعہ پھر کل انشاءاللہ ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے, اور پھر جیسے انتخابات ہوں گے تو باری اکثریت سے آئیں گے. اور بیا و زمویہ وار نہ رہی چیوزلی بیا خپل وزیر اعلیٰ قومی اسمبلی کا تو واضح ہے. ہم اپریل میں 11 اپریل تک 9 اپریل کے دن ہم استعفے دے چکے ہیں. میں خود دستخط کر چکا ہوں. میں آپ کی میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم استعفے دے چکے ہیں. ہم کہہ رہے کہ ہم نے ریزائن کر دیا اپریل میں, یہ کہہ رہے کہ آج تک ہم ممبر ہیں. مطلب ہم کہہ رہے کہ ہم ریزائن کر چکے ہیں. یار 120 سے زائد ہمارے MNAs ہیں جو ریزائن کر چکے ہیں, لیکن کیوں یہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو کب تک بھاگیں گے؟ کبھی تو میدان میں آؤ گے نا, کب تک چپ ہو گے؟ عوام سے مت بھاگو, ایسے کام ہی مت کرو کہ عوام سے چپ نہ پڑے. یہ جو بات ہو رہی ہے, ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے چپ نہ پڑے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے, کچھ نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی اور یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو پرولونگ کیا جائے گا. اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ اگر جو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ اکنامک حالات خراب ہے, IMF کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, تو اگر ٹیکنوکریٹس کی طرف جاتے ہیں دیکھیں یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں آپ نے فیصلے کر کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور بند کمروں میں فیصلے مت کرے. امریکہ سے حکم آتا ہے, امریکہ غلام یہاں پہ اعلیٰ اور سہولتکار میسر آتے ہیں. 8 مہینے میں وہ پاکستان جو انہوں نے قرضے لیے تھے, ان قرضوں کے سود بھی عمران خان ادا کر رہا ہے, لنگر خانہ بھی چلا رہا ہے, صحت انصاف کارڈ بھی چلا رہا ہے, ڈیم بھی بنا رہا ہے, موٹر ویز بھی بنا رہا ہے, صحت انصاف کارڈ دے رہا ہے, یہاں پہ غریبوں کے لیے وہ قیام گاہ اور ان کا انتظام بھی کر رہا ہے. وہ تمام چیزیں ہو رہے ہیں. احساس پروگرام چل رہا ہے. کرونا کے باوجود پاکستان کی انڈسٹری فل کیپیسٹی بھی چلتی ہے. GDP گروتھ پاکستان کی تاریخ کا 2 سال مسلسل 6% GDP گروتھ ہوتا ہے. ایکسپورٹس ریکارڈ پہ, آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ پہ, آپ کی انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ, آپ کے ایگریکلچر کی تمام 5 بڑی فصلیں ریکارڈ پیداوار, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اکانومی تو آپ کی بوم کر رہی تھی, انڈسٹری فل کیپیسٹی بھی چل رہی تھی. ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا بیان ہے, ڈان اخبار کی رپورٹ ہے, ڈان اخبار, میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کبھی ہماری تعریف کرتے ہی نہیں ہے, لیکن ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اپریل 2022 میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے 5.5 ملین لوگوں کو روزگار دیا. کس حوالے سے؟ 55 لاکھ لوگوں کو.
جب آپ کی ٹیکسٹائل ملز فل کیپیسٹی پہ چلنا شروع ہو گئے. فیصل آباد اور سیالکوٹ سے یہ پیغامات ٹی وی چینل پہ چلے کہ ہمارے پاس اب ٹیکنیکل لیبر نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل لیبر کی کمی آ رہی ہے. اور پھر اسی ڈان اخبار میں جنوری 10 تاریخ کو 8 مہینے بعد جنوری 10 تاریخ کو ڈان اخبار رپورٹ کرتا ہے کہ ان کے امپورٹڈ حکومت چوروں کے آنے کے بعد 8 مہینے میں 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. ٹیکسٹائل ملز آپ کی بند ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کو تو دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے, آرڈرز ہی نہیں مل رہے. تو یہ پاکستان میں 8 مہینے میں کیا ہوا؟ اب اور تجربے کرنے ہیں. اب یہاں پہ کبھی ٹیکنوکریٹ, کبھی یہ کبھی وہ مان لو یار آپ ہار چکے ہو, مان لو نا کوشش کی عمران خان کو ہرانے کی, نہیں ہرا پائے, آپ نے گولیاں چلائی مقابلہ نہیں کر پائے, وہ ڈرا نہیں, وہ جھکا نہیں, گولیاں لگی ہے, خون بہ رہا ہے, وکٹری کا نشان بنا رہا ہے, قوم کے سامنے آ رہا ہے. اگلے دن اسپتال سے 4 گولیاں لگنے کے باوجود تقریر کر رہا ہے. بگوڑا نہیں ہے نواز شریف کی طرح, بگوڑا اور بزدل نہیں ہے ان لوگوں کی طرح, کھڑا ہوا ہے. ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تجربے جو ہے نا, یہ پاکستان تجربہ گاہ نہیں ہے. کبھی یہ تجربہ کیا, کبھی وہ تجربہ کیا, ٹیکنوکریٹ, اکانومی خراب ہے, برباد تم نے کر دیا, اور برباد کرنا ہے. امن و امان کے حوالے سے بتائیں سر, خیبر پختونخوا میں سر جس طرح بیڑا غرق کر دیا نا ریجیم چین آپریشن کے بعد اکانومی کا, میں نے آپ کو اپریل میں کہا تھا اور بار بار میں اپنی قوم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں ان کے لیے ویڈیو پیغام تیار کرتا تھا. اپریل سے لے کے سپتمبر تک میں نے آپ لوگوں کو بار بار آگاہ کیا, کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا. تو جس نے سنا ان کو یاد ہے کہ اپریل سے میں کہہ رہا تھا کہ ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں 2 کام ہونے ہیں. ایک, پاکستان کی معیشت تباہ ہو کے ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اللہ نہ کرے. اور میں آپ کو کہتا تھا کہ وہ مناظر ہوں گے کہ آٹا اور گندم خریدنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے. وہ مناظر آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ دیکھیے, میں اپریل سے آپ کو کہہ رہا تھا, تو مجھے کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر رہا تھا, حالات دیکھ رہا تھا کہ وعدے کیا کیے انہوں نے. تو ایک اکانومی تباہ, وہ آپ نے دیکھا, دوسرا امن و امان. ریجیم چین آپریشن میں دوسرے مرحلے میں انہوں نے سودا کیا تھا, کس کا؟ ہمارے خون کا. آغاز کہاں سے کرنا تھا؟ ملاکن ڈویژن اور سوات سے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے. آپ کے بہادر لیڈرشپ تھی, بہادر لیڈر تھے, قیادت تھی, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی کھڑے ہو گئے. اسی طرح آنکھ اور کان کھلے رکھنے ہیں کیونکہ ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہو, بنو میں دیکھ رہے ہو, وزیرستان میں دیکھ رہے ہو. فی الحال ہم نے ملاکن ڈویژن میں حالات روکے ہیں. انشاءاللہ میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں, اور آپ سب نے ساتھ دینا ہے. اگر ہم ساتھ ہوں گے, کڑے ہوں گے, تو یہ جو امریکہ کے ساتھ وعدے کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے بچ جائیں گے, اور ہم پھر سے بے گھر نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے.